ٹیکس لگا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھ جائے گا، 17,000 ارب روپے یہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، اور اس کے لازم بات ہے کہ یہ سارے غریب عوام پہ ہوگا۔ اس وقت جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین کے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس سے کتنی بری طرح ہمارے کسان متاثر ہوئے، ہمارے مزدور متاثر ہوئے، ہمارے پیشہ طبقہ متاثر ہوا، اور ایک مڈل کلاس کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت تو جتنے غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کوئی قانون کو نہیں مانتے۔ انہوں نے عدلیہ کو مکمل طور پر پیرالائز کر دیا ہے، ظلم اور جو ان کے ہتھکنڈے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے کوشش کی کوئی ریزنیبل بات ہو، یہ جو ہے نا حقائق کے اوپر آئے۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہمیں کیا مطالبہ ہے؟ دیکھو ہم نے تو ابھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو عمران خان کی رہائی کا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرو، کہ نواز شریف جس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل ہوا ایئرپورٹ میں آیا، ادھر عدالت جو ہے نا ایئرپورٹ ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ سارے کیسز اگر میرٹ پہ سنے جائے، انصاف ہو، تو ایک دن بھی عمران خان جیل میں نہیں رہے گا، ان کی بیوی جیل میں نہیں رہے گی، ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ وہ جیل میں نہیں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ حکومت بتائے کہ آج تک انہوں نے کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ کیا ہو جس نے عوام کو ریلیف دیا ہو، ایک بھی ایسے قانون سازی بتائے جو عوام کے لیے ہو۔ یہ حکومت جو ہے نا مکمل طور پر ناکام ہے۔ میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں وہاں ہمیں سیریس چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور وہ دہشت گردی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ ہے کہ جو غیر ضروری ایک غیر ارسپانسبل خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب آپ کے ہمارا سارا دار و دار جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار ہے، سینٹرل ایشیا کے کاروبار پہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے بڑی بڑی پنجاب کی، لاہور اور کراچی کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ چھوٹا ہے، تو ہمارے پاس جب افغانستان کا ایک موقع ہوتا ہے تو ہمارے لیے کوئی روزگار کی چانسز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا مارکیٹ نہیں ہے، اور بے روزگاری بڑھتی جائے گی، اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھے گا۔ تو مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اس سلوک کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، میرٹ کے مطابق اس کی فیصلے سنے جائے، اور جو اس کی بیماری مطلب اس کا ایک جیل رولز کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اسپتال میں ٹیکس لگا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھ جائے گا، 17,000 ارب روپے یہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، اور اس کے لازم بات ہے کہ یہ سارے غریب عوام پہ ہوگا۔ اس وقت جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین کے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس سے کتنی بری طرح ہمارے کسان متاثر ہوئے، ہمارے مزدور متاثر ہوئے، ہمارے پیشہ طبقہ متاثر ہوا، اور ایک مڈل کلاس کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت تو جتنے غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کوئی قانون کو نہیں مانتے۔ انہوں نے عدلیہ کو مکمل طور پر پیرالائز کر دیا ہے، ظلم اور جو ان کے ہتھکنڈے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے کوشش کی کوئی ریزنیبل بات ہو، یہ جو ہے نا حقائق کے اوپر آئے۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہمیں کیا مطالبہ ہے؟ دیکھو ہم نے تو ابھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو عمران خان کی رہائی کا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرو، کہ نواز شریف جس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل ہوا ایئرپورٹ میں آیا، ادھر عدالت جو ہے نا ایئرپورٹ ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ سارے کیسز اگر میرٹ پہ سنے جائے، انصاف ہو، تو ایک دن بھی عمران خان جیل میں نہیں رہے گا، ان کی بیوی جیل میں نہیں رہے گی، ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ وہ جیل میں نہیں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ حکومت بتائے کہ آج تک انہوں نے کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ کیا ہو جس نے عوام کو ریلیف دیا ہو، ایک بھی ایسے قانون سازی بتائے جو عوام کے لیے ہو۔ یہ حکومت جو ہے نا مکمل طور پر ناکام ہے۔ میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں وہاں ہمیں سیریس چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور وہ دہشت گردی
خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ کہ جو غیر ضروری ایک غیر ارسپانسبل خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب آپ کے ہمارا سارا دار و دار جو ہے نا افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے، سینٹرل ایشیا کے کاروبار پہ ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے بڑی بڑی پنجاب کی، لاہور اور کراچی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ چھوٹا ہے، تو ہمارے پاس جب افغانستان کا ایک موقع ہوتا ہے تو ہمارے لیے کوئی روزگار کی چانسز ہوتی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا مارکیٹ نہیں ہے، اور بے روزگاری بڑھتی جائے گی، اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھے گا. تو مطالبہ نمبر 1 ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اس سلوک کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، میرٹ کے مطابق اس کی فیصلے سنے جائے، اور جو اس کی بیماری مطلب اس کا ایک جیل رولز کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. اس کی فیملی جو مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق کرے. اس پہ کیا ہوگا اگر آپ ایک اسپتال میں یا دوسرے اسپتال میں، تو آپ کو کیا ٹیکسز لگا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھ جائے گا. 17,000 ارب روپے یہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، اور اس کے لازم بات ہے کہ یہ سارے غریب عوام پہ ہوگا. اس وقت جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین کے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس سے کتنی بری طرح ہمارے کسان متاثر ہوئے، ہمارے مزدور متاثر ہوئے، ہمارے پیشہ طبقہ متاثر ہوا، اور ایک مڈل کلاس کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا. اس وقت تو جتنے غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یہ حکومت کی ناکام پالیسی کی وجہ سے. اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کوئی قانون کو نہیں مانتے. انہوں نے عدلیہ کو مکمل طور پر پیرالائز کر دیا ہے. ظلم اور جو ان کے ہتھکنڈے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نے کوشش کی کوئی ریزنیبل بات ہو، یہ جو ہے نا حقائق کے اوپر آئے. یہ عمران خان کے ساتھ ہم نے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھو ہم نے تو ابھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تو عمران خان کی رہائی کا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی طرح ڈیل کرو، کہ نواز شریف جس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل ہوا ایئرپورٹ میں، عدالت جو ہے نا ایئرپورٹ ملے گی. ہم تو کہتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ سارے کیسز اگر میرٹ پہ سنے جائے، انصاف ہو، تو ایک دن بھی عمران خان جیل میں نہیں رہے گا، ان کی بیوی جیل میں نہیں رہے گی، ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ وہ جیل میں نہیں رہیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ حکومت بتائے کہ آج تک انہوں نے کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ کیا ہو جس نے عوام کو ریلیف دیا ہو، ایک بھی ایسے قانون سازی بتائے جو عوام کے لیے ہو. یہ حکومت جو ہے نا مکمل طور پر ناکام ہے. میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں وہاں ہمیں سیریس چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور وہ دہشت گردی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ ہے کہ جو غیر ضروری ایک غیر ارسپانسبل خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب آپ کے ہمارا سارا دار و دار جو ہے نا افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے، سینٹرل ایشیا کے کاروبار پہ ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے بڑی بڑی پنجاب کی، لاہور اور کراچی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ چھوٹا ہے، تو ہمارے پاس جب افغانستان کا ایک موقع ہوتا ہے تو ہمارے لیے کوئی روزگار کی چانسز ہوتی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں اس وقت جتنی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا مارکیٹ نہیں ہے، اور بے روزگاری بڑھتی جائے گی، اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھے گا. تو مطالبہ نمبر 1 ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اس سلوک کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، میرٹ کے مطابق اس کی فیصلے سنے جائے، اور جو اس کی بیماری مطلب اس کا ایک جیل رولز کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. اس کی فیملی جو مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق کرے. اس پہ کیا ہوگا اگر آپ ایک اسپتال میں یا دوسرے اسپتال میں، تو آپ کو کیا